اس کے بعد بلوغ المرام سے کتاب الصلاح یعنی نماز کے بیان میں ہمارے سامنے حدیث ہے، اور جیسا کہ کتاب الصلاۃ میں ہم باب الاذان یعنی اذان کے متعلق حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں، فی الوقت ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہمارے سامنے ہے۔ وہ ٹکڑا یہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی سفر میں فجر کی نماز کے وقت بیدار نہیں ہو سکے، رات میں جو سوئے تو صبح فجر کے وقت میں آپ کی نیند نہیں کھلی اور صحابہ کی نیند بھی نہیں کھلی۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی یعنی سورج نکل گیا، اور سورج نکل کر کے تھوڑا بلند ہو گیا، اور اس کی گرمی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر پڑی تو سب کی نیند کھلی۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی، اور معمول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ ایک طویل روایت کا یہ ٹکڑا ہے۔ طویل روایت میں بھی چند باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو کسی جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ رات میں یہاں رکیں اور تھوڑا آرام کریں، اور صبح جب بیدار ہوں فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر کے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ لیکن رات میں جب صحابہ کرام سوئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، اور رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوف سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، بلکہ انہوں نے خود یہ ذمہ داری لی تھی کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیجئے، فجر کے وقت میں اذان دے کر کے سب کو اٹھاؤں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سورج نکل چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ جس نیند کے آغوش میں آپ چلے گئے تھے اسی نیند نے مجھے بھی اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی یعنی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھو۔ آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے اور کہا کہ شیطان نے ہمیں سلا دیا تھا، یعنی یہاں شیطان کا بسیرا ہے، یہاں شیطان نے آ کر کے ہمیں نماز سے غافل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے حضرت بلال نے اذان دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اور فجر کی اس 2 رکعت سے پہلے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان 2 سنتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ادا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اور صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اس روایت میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر فجر کی نماز میں اٹھ نہ سکے، بیدار نہ ہو سکے، اہتمام کے باوجود، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ ذمہ داری دے دی تھی کہ آپ ہمیں اٹھا دیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس وسائل ہیں، الارم وغیرہ کا سسٹم ہے، تو ہم اس کو لگا کر کے ضرور سوئیں۔ اب کوئی انسان بغیر الارم لگائے سوئے اور پھر صبح نہ اٹھے اور کہے کہ نیند نہیں کھلی، تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ لیکن اگر اہتمام کرنے کے بعد بھی کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جب بیدار ہو، یعنی جب اس کی آنکھ کھلے، چاہے اس کی آنکھ صبح 8 بجے کھلے یا 10 بجے کھلے، اس انسان کے لیے وہ وقت فجر کی نماز کا وقت بن جاتا ہے۔ اور اس پر ایک عمومی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز سے سو گیا اور یا تو نماز پڑھنا بھول گیا، تو جب اسے یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھل جائے، وہی وقت اس کے لیے نماز کا وقت بن جاتا ہے، یعنی وہ جو ادا کرے گا اس کی نماز کیا ہوگی؟ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لہذا فجر کی نماز کے اہتمام کے لیے انسان کو، جیسا کہ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا درس بھی ہوا، انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن انسان تو انسان ہے، اگر نہیں ہو سکے، اہتمام کے باوجود کبھی انسان بیدار نہ ہو سکے، تو جب اٹھے پہلا کام انسان کو وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات، انسان جب فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی سنتوں کو پہلے ادا کرے، اس کے بعد فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے بعد اس کو ادا کرے۔ تیسری اور بڑی اہم بات، کیونکہ یہ روایت جو ہے باب الاذان میں آئی ہے، اور یہ آخر روایت ہے باب الاذان کی، اذان کے تعلق سے ایک بہت اہم بات یہ ہے
کہ انسان اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اس کی نماز سے پہلے اذان نہیں دی گئی ہے تو اس انسان کو اذان دینا ہے، تب نماز پڑھنی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جس جگہ آپ تھے وہاں کوئی کسی اور نے پہلے اذان دے کر کے نماز نہیں کروائی، تو انسان اگر کسی جگہ ہے جہاں اذان نہیں ہوئی ہے، وہ انسان پہلا ہے اذان دینے والا یا نماز پڑھنے والا، تو اس کو اذان دے کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. البتہ اگر پہلے اذان ہو چکی، جیسے شہر میں علاقے میں کئی مساجد ہیں اور پہلے سب سے پہلے کسی مسجد میں اذان ہو گئی، اب انسان اگر وہاں جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد مسجد میں آتا ہے یا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اذان ہو جانے کے بعد، تو اسے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر انسان نے وقت تو ہو گیا، وقت کسی نماز کا داخل ہو گیا، لیکن کہیں بھی اذان نہیں ہوئی، بستی میں علاقے میں کہیں اذان نہیں ہوئی اور وہ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، مان لیجئے کہ اس کا سفر ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے اسے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن اذان نہیں ہوئی ہے، تو اس انسان کو اذان دے کر کے نماز پڑھنا ہے. اور یہی حکم جو ہے اقامت کا بھی ہے. انسان اگر کسی ایسی جگہ ہے، ایسی مسجد میں انسان آتا ہے جہاں پہلے سے ایک نماز ہو چکی ہے، تو پہلے والی جو اقامت ہے وہ اس انسان کے لیے کافی ہے، لیکن تب بھی اقامت کہنا سنت ہے. انسان اگر الگ سے نماز پڑھے یا دوسری جماعت بنے، تیسری جماعت بنے، اس میں اقامت کہنا سنت ہے. لیکن اگر کسی نے اقامت چھوڑ دی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز درست ہوگی. البتہ اگر کوئی انسان آتا ہے کسی وقت مسجد میں اور مسجد میں جماعت ہوئی ہی نہیں ہے، مسجد میں جماعت ابھی جو پہلی جماعت ہے وہ نہیں ہوئی اور انسان کو پہلے نماز ادا کرنی ہے، تو بغیر اقامت کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اسے اقامت کہنی ہے اور اس کے بعد تب نماز ادا کرنی ہے. یہ اذان اور اقامت کے تعلق سے چند بنیادی مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.